الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، حجاج بیت اللہ الحرام، چاہے اس سال حج کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا آئندہ، اور ایسے ہی معزز اخوات محترمات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے اب تک حج نصیب نہیں کیا اس کو اس سال حج نصیب کرے، اور جسے اس سال حج نصیب نہیں کر رہا اگلے سال. اب سوال آپ لوگوں سے ہے کہ کتنے بھائی حج کا ارادہ کر رہے ہیں آپ میں سے جو حاضرین ہیں، جو اس سال حج کرنے والے ہیں؟ ارے واہ، ماشاءاللہ. اچھا، آپ میں سے سبھی کا پہلا حج ہے یا دوسرا، یا فریضے حج کے بعد ہے؟ سب کا پہلا ہے. جس کا پہلا حج ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا، جو پہلے حج ادا کر لیے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، جو پہلے. اچھا، ماشاءاللہ. اچھا، جس کا دوسرا حج ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. دوسرا حج بہت ہی اب کم ہوتے ہیں. دوسرا حج آہستہ آہستہ شاید نادر الوجود ہو جائیں گے دوسرے حج والے. جو اب تک حج ادا نہیں کیے وہ ہاتھ اٹھائیں. ان کی تعداد زیادہ ہے. شیخ یہ جیت گئے. ہاں، چلیے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کو حج نصیب کرے، اور پورا ارادہ کریں کہ زیادہ تاخیر نہ کریں، کہ اقرب چانس میں حج ادا کر لے. تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فریضے حج میں جلدی کرو، کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا عذر سامنے پیش آ جائے. بھائیوں، کوشش کروں گا اختصار سے اہم باتیں پیش کروں، اور تقریباً جو عام حج کا طریقہ ہے اس پہ تمام مشائخ کی تقریریں رہتی ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور آپ اگر مکتب کے ساتھ جا رہے ہیں تو اول بے اول شیخ ہیں اور مشائخ بتاتے رہیں گے. اسی لیے کوشش کروں کہ کچھ اہم جو نقاط ہیں اس کی وضاحت کروں، اور جو چیزیں تقریباً واضح ہیں یا واضح غالباً دعات کرتے ہیں تو وہ اختصار سے پیش کروں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو چلیے، سب سے پہلے حج کی کتابیں اگر آپ کھولیں یا تقریروں میں، سب سے پہلے کچھ نصیحتیں حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے پیش کرتے ہیں. اس میں سے میں 2 نصیحتیں ذکر کروں گا. میں بھی نمبر 1، اخلاص، کہ آپ کا مقصد حج کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، نہ کہ کچھ اور اس کے پیچھے مقاصد ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکلے، سواری پر سوار ہوئے. سواری وہ کجاوا، اور اس پر جو کپڑا تھا، کجاوا جو سواری پر رکھتے بیٹھنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اللہ میں ایسا حج کا ارادہ کرتا ہوں جس میں نہ ریاکاری، نہ ایسے ہی شہرت طلبی، نہ کچھ اور مقاصد یا تعریف کی بات میں لوگ کریں. تو بھائیو، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ جس طرح کی حج کرنے کے بعد آپ کا کیا نام ہے؟ حاجی فلاں، الحاج فلان. بمبئی میں کہنے لگے، ایک 2 بھائیوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، دونوں بزنس والے. تو ایک نے کہا، دیکھیے حاجی صاحب، آپ صرف 1 حج کیے، میں 2 حج کیا ہوں. یعنی ہماری بات مقدم ہونی چاہیے. تو یہ کون سی بات؟ اور ایسے قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو آپ بتا رہے ہیں، جتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں. تو پہلا مقصد، اور یہ اس پر جانتے ہیں کہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے. اور دوسری شرط متابعت، علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور ادھر میں یہی نصیحت پھر سے تاکید کروں گا، جانے سے پہلے حج کا طریقہ سیکھ لیں. غالباً جو حج کرتے ہیں بھائیوں، زندگی میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ اکثر 1 مرتبہ. اور کتنے ہیں خاصتاً انڈونیشیا میں جو 30 سال تک اس سے زائد انتظار کرتے ہیں، تب ان کی باری آتی ہے. اور ابھی ایک خبر سنے ہوں گے، سعودی فلائٹ میں ایک خاتون
جدہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. کئی سال پیسہ جمع کر رہی تھی. انڈونیشیا میں اس لیے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور جانتے ہیں ہر ملک کا 1% ہوتا ہے تو 30 سال لگ جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہی آپ کو چانس ملتا ہے یا اکثر مسلمانوں کو. تو کیا بھائیو آپ ہی بتائیں کیا یہ مقبول ہے, معقول ہے, عقل مندی ہے کہ ہم کئی فمتفق حج ادا کر کے واپس چلے جائیں؟ 30 سال تک ہم محنت کر سکتے ہیں, اس کے لیے رقم ہم جمع کر رہے ہیں, یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. تو اتنا وقت نہیں دے سکتے کہ پہلے سے ہم اچھے طریقے سے سیکھ جائیں. واللہ وہاں جائیں گے جو لوگ کیف متفق حج کرتے ہیں, اللہ ہی جانتا ہوگا کہ یہ 2 ملین میں 30 لاکھ میں کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوتا ہوگا, پھر کتنے لوگوں کا حج مبرور ہوتا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سامنے ہی نظر آتا بہت سے لوگ الٹا سیدھا کر کے چلے آتے ہیں. کوئی سعی پورا نہیں کرتا ہے, کوئی مزدلفہ میں قصدن نہیں پہنچتا ہے, کوئی حدود عرفہ کے باہر رہتا ہے, کوئی طواف وداع نہیں کرتا ہے. پہلے سے اگر آپ سیکھ لیں تو بہت سی باتیں واضح ہو جائیں گی اور اشکالات بھی دور ہو جائے گا. جس طرح کہ بھی میں واضح کروں گا کہ حج میں مثلا جو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے سب پر حتی الامکان عمل کریں, لیکن کبھی کبھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہوتا ہے. تو آپ اس میں فرق کریں کہ ارکان کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, پھر سنن کیا ہیں, پھر محظورات الاحرام کیا ہیں. تو اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے, نہ کہ ایک سنت کی وجہ سے ایک واجب ترک کر بیٹھیں گے, یا نا علمی کی وجہ سے محظورات الاحرام ممنوعات میں واقع ہو جائیں گے, پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا. تو پہلے سے جب آپ سیکھ لیں گے تو اطمینان کے ساتھ حج ادا کریں گے. اور اس میں آپ کو یوٹیوب میں ویڈیو کے ساتھ مختلف طریقے انداز میں حج کا طریقہ ملے گا. یہاں مکاتب جالیات میں سب کے جو دروس ہوتے ہیں اس میں بتاتے ہیں, حج سے پہلے بتاتے ہیں. خود اپنا بھی اس میں 14 دروس موجود ہیں حج کے متعلق اور حج سے متصل. حج سے متصل کیا یعنی مکہ کے فضائل, جانے سے پہلے آدمی واقف ہو جائے. پھر مسجد حرام مسجد کے اندر بھائیوں تقریباً 7 قسم کی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا, اس کا احکام کیا ہے. بتا سکتے ہیں 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مسجد حرام میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ نمبر 1 کعبہ. صحیح, کعبہ کی فضیلت, اس کے احکام مسائل. مثلا اس کے احکام میں سے اس کے طرف رخ کر کے پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن کیا اس کے طرف پیر کر کے آپ سو سکتے ہیں؟ ایسے ہی نماز میں شرط ہے, اور ایسے ہی قبلہ میں بھی ہم جب دفن ہوتے چہرے کو قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے. المہم تو کعبہ ایک. ایسے نمبر 2 کیا ہے وہاں؟ حجر اسود کی جنت کا پہاڑ ہے, اور اس کو چوم سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, نہ چوم سکتے چھو سکتے تو طواف میں اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے گزریں گے, ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ بھی آتا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. پھر کیا وہ برکت والا ہے کہ یعنی بذاتی چھونے سے کچھ برکت ملتی ہے؟ اختصاراً نہیں, بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا, ہم اقتداء محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, یہ اس کے احکام ہے. بہت سے مسلمان نہیں جانتے ہیں. چلیے حجر اسود کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہاں اچھا, مقام ابراہیم کے بارے میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت تو کیا ہے؟ ہاں یہ اس کے بارے میں اس کا وصف ہے کہ پیر ابراہیم علیہ السلام کا پیر کا ادھر وہ نشان ہے, اور یہ بھی ہے کہ یہ پتھر اسماعیل علیہ السلام لائے تھے جب کعبہ کی تعمیر کرتے وقت وہ دیوار اونچی ہو گئی. ظاہر بات ابراہیم علیہ السلام کی اونچائی کعبہ کی جو اونچائی اس کے برابر نہیں تھی, تو یہ لائے تھے اسماعیل علیہ السلام. اور آتا آثار میں کہ یہ اٹھتا رہتا تھا, نیچا ہوتا تھا, یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج کے لیے. اچھا, تو یہ اس کے اندر اور بھی تفصیلات ہے. بہرحال اس کی فضیلت کیا ہے؟
چلیے میں سوال کر رہا ہوں، کیا اس کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ چوم سکتے ہیں؟ وہی بات ہوئی نا. اچھا ہاتھ سے چھو سکتے ہیں؟ یا کچھ لوگ دیکھے ان کے مندیل لائے چھو کر اس سے مسح کر کے پھر رکھ لیتے ہیں، خلاص مقدس. اور یہ پیر بننے کے لیے، آدھے پیر بننے کے لیے گاؤں میں اپنے یہاں جا کر کافی ہے. کیوں؟ اس لیے ان کے پاس وہ ٹیشو ہے جو جس سے ٹیشو سے مقام ابراہیم کا مسح کیے تھے، اس کی پوری برکت اس میں آ گئی. المهم بھائی ہاں اس کا حکم کیا ہے ابھی تک آپ لوگ جواب نہیں دے. دیکھیں اسی لیے میں نے اس میں جو 14 دروس بہت سوچ سمجھ پہلے سے اور چیزیں جو ایک حاجی کو سمجھنا چاہے وہ سب اس میں ذکر کیا ہے. تو ہاں اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت صحیح. تو ادھر کیا کرنا چاہیے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے؟ کیا کہ 2 رکعت طواف، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اور آپ اس در جاتے ہوتی آیت کی آپ نے تلاوت کی اور اس کے پیچھے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. پہلے میں الکافرون پہ قل اللہ احد. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اور جہاں تک بوسہ دینے والی بات ہے متبرک سمجھنا یہ غلط ہے. اسی لئے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا انما امروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بتقبیلہ، کہ حکم دیا گیا ہے کہ وہاں نماز پڑھے، یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ بوسہ دے. تو سبحان اللہ، جتنا حکم اتنا ہی عمل، آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا. آپ نہیں عمل کر سکے کچھ وجوہات کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، لیکن دین میں زیادہ کریں اس کی اجازت نہیں ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اس پر حسب استطاعت عمل کریں. جس کی استطاعت نہیں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے سے آگے بڑھے اس کا مواخذہ ہوگا. دین میں زیادتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوء ظن ہے کہ آپ نے دین مکمل نہیں کیا. اچھا تو بہرحال ادھر مقام ابراہیم. نمبر 4 مسجد حرام کے اندر زمزم کا پانی اور اس کے فضائل، باؤ زمزم لما شرب لہ. نمبر 5 ہاں اور صفا اور مروہ ادھر سعی کرتے ہیں، بہت صحیح کہیے. نمبر 6 ہو گیا. نمبر 7 الحجر. الحجر کچھ لوگوں کا عقیدہ وہاں اسماعیل علیہ السلام مدفون ہے، کیا رائے؟ یہ صحیح نہیں. اور اس کو الحطیم کہنا یہ بھی صحیح نہیں. صحیح جو اس کو الحجر کہنا چاہیے، الحجر. تو یہ الحجر، اور وہ کعبہ کا حصہ جانتے ہیں وہ قصہ کی قریش کا نفقہ کم ہو گیا تو وہیں انہوں نے چھوٹی سی دیوار رکھ دی، اس لیے اس کے اندر سے کوئی طواف کر رہا تو اس کا طواف نہیں ہوگا. ایک اور باقی ہے، ابھی 2 اور باقی ہیں. 6 وہی الحطیم جو کہہ رہے صحیح الحطیم نہیں کہنا چاہیے، الحجر کہنا چاہیے. بات ہوگی. ہاں رکن یمانی. رکن یمانی پہ کیا کرنا چاہیے؟ طواف کرنے کو مسح کرنا چاہیے. پھر چومنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، چومنے کا نہیں ثابت ہے. ڈائریکٹ بوسہ دینا چاہیے؟ نہیں، صرف مسح کرنے کا آتا ہے جس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. اچھا اور باقی ہے. نمبر 8 حجر اسود کا ہو گیا. ترکیز غور سے سنے پوری بات. بیچ میں پھر ہم لوگ آگے آدھے راستے پہنچ گئے، آپ ابھی بھی پیچھے رہے تو ساتھ میں پھر نہیں سوار نہیں ہو سکتے. اچھا ہاں الملتزم. الملتزم مرفوع حدیثیں اور ایسے ہی موقوف حدیثیں آتی ہیں. خلاصہ کلام کہ آپ اپنے سینے کو اس پر سٹا سکتے ہیں. حجر اسود سے لے کر کعبہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ، اور وہاں دعا مقبول ہے. بہرحال تو مثلا ان تقریروں میں یہ پورا مکہ اور مسجد حرام اور اس کے متصل وہ اشیاء اور اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا احکام و مسائل ذکر کیا گیا ہے. پھر ایسے حاجیوں کی جو عام غلطیاں ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے. پھر اخیر میں جو اکثر سوالات حاجی کرتے اس کا ذکر کیا گیا ہے. بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور ابھی میں نے پڑھا مثلا ایک سوال ہے کہ احرام گندا ہو گیا تو دھل سکتے ہیں. یہ بھی بہت سی چیزیں جائز ہے، حاجی سمجھتا کہ جائز نہیں ہے، اسی لیے اپنے اوپر ایک بوجھ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے. تو یہ بھی اس میں بتایا گیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں. پھر حج سے سیکھے جانے والے جو دروس اور عبرتیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے. تو المهم آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ابھی بھی کافی ایام باقی ہے. ادھر 1 گھنٹے کے اندر جس میں تقریباً 15 منٹ چلا گیا، میں پوری باتیں نہیں پیش کر سکتا ہوں، کچھ اہم باتیں پیش کروں گا، لیکن آپ یہ پورا دروس آدھے گھنٹے کا ہے سن لیں اور اہم نکات کو لکھ لیں اپنے پاس. آگے بڑھتا ہوں بھائیوں، اور ادھر ان اہم نکات میں سے جیسے حج کے شروط، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام عقل، بلوغ، آزادی
اور پھر ایسے ہی استطاعت سے مراد مالی استطاعت، بدنی استطاعت، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہی مراد استطاعت سے۔ عورتوں کے لیے ایک اور شرط ہے محرم کا ہونا، اور اس میں تساہل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس مسئلے میں حدیث ایک دم واضح ہے۔ اب ادھر بھائیو یہ بنیادی چیزوں میں سے جو ہمیں جاننا چاہیے، نمبر ایک کہ حج میں کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ پھر سنن ہیں، کچھ محظورات ہیں۔ تو ارکان الحج جس کا لانا ضروری ہے، اور اگر آپ نے ایک رکن بھی چھوڑ دیا تو آپ کا حج نہیں ہوا، دم سے نہیں کام چلے گا یہاں۔ تو ارکان کیا ہے بھائیو؟ نمبر ایک الاحرام، اور احرام سے مراد کیا ہے؟ کپڑا، نیت۔ تو الاحرام بہت صحیح، بہت اچھا بچہ۔ نمبر دو میدان عرفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر تین صحیح، ابھی طواف۔ نمبر چار سعی، یہ واجبات ہے۔ مزدلفہ میں مبیت کرنا رکن نہیں ہے۔ تو یہ چار ارکان ہیں۔ اچھا واجبات کتنے حج کے؟ 7، بہت صحیح، ماشاءاللہ، اچھی تیاری۔ نمبر ایک میقات سے، چلیے نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا۔ ایک ہے بھائیو احرام نیت، یہ رکن ہے، اور ایک ہے میقات سے۔ جو ریاض والوں کا میقات کیا ہے؟ قن المنازل، السیل الکبیر، وہاں سے یہ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی کراس کر گیا، مکہ میں اس نے نیت کی، اس نے رکن پورا کیا نہیں کیا، لیکن واجب کیا نہیں واجب نہیں کیا، تو دم بس ہے، حج اس کا صحیح ہے۔ تو میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر دو میدان عرفہ میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا۔ اس کا معنی مطلب کیا کہ اگر ایک آدمی عرفہ میں دن میں چلا گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد چلا گیا، حج اس کا صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے، لیکن واجب نہیں پورا کیا غروب آفتاب تک، تو اس پر دم ہے۔ نمبر 3 مزدلفہ میں رات گزارنا، اس کا بھی نہیں گزارا تو دم ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے مزدلفہ نہیں پہنچا، فجر ہو گئی، تو اس کا وضاحت اس کی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا نمبر 4 مینا میں راتیں گزارنا، 3 راتیں۔ ادھر بھی ایک سوال آیا ہے، جن کا عزیزیہ میں ہے یا مزدلفہ میں، وہ کیا کریں؟ نمبر 5 تنکریہ ماننا۔ نمبر 6 قربانی، صحیح ہے، قربانی۔ تو جو حج جو مفرد ہے وہ اس کے معنی واجبات وہ اس میں نہیں ہے۔ اچھا نمبر 6 بال، بہت سے بال منڈوانا یا چھوٹا کرنا۔ نمبر 7 آخری اور طواف وداع۔ اگر کوئی ایک واجب چھوٹ گیا تو دم سے وہ پورا ہو جائے گا، اس لیے فرق کرے۔ اب اس کے علاوہ باقی جتنا بتایا جاتا غالباً وہ کیا ہے؟ سنت، جیسے تلبیہ پڑھنا سنت، ایسے ہی طواف میں اتباع کرنا، عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا، ایسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنا الی آخری، ایسے ہی طواف میں یہ اتباع ہو گیا، رمل ہو گیا، یہ سب سنتیں۔ سنتوں کا معنی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اب اس کے معنی آپ چھوڑ دیں، نہیں، اس میں حتی الامکان عمل کریں، لیکن جہاں نہیں کر سکے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ اب ایک جو صرف کتاب پڑھ کے حج کرنے آئے گا تو اس ظاہر بات ہے بہت سنتوں پر وہ عمل نہیں کر پائے گا، ہے کہ نہیں؟ جس سے کیا بھائیو؟ بہت سے سنتوں پر عمل کرنا ناممکن ہے، جیسے کیا؟ حجر اسود کو چومنا، بہت سے رکن یمانی کو بھی چھونا نہیں کر سکتا ہے، اور ایسے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی مشکل ہے۔ یا جہاں بالضبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے عرفہ میں، اس پہاڑ کے نیچے، اور پہاڑ کو آپ نے جبل الرحمہ کو اپنے اور قبلہ کے درمیان کیا، کیا ہر کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے؟ مشعر الحرام جہاں مسجد بن گئی وہاں آپ ٹھہرے، اور آپ نے کہا وقفت ہاں ہنا وکل منا موقف، اور ایسے ہی عرفات کے بارے میں بھی کہا۔ تو بالضبط اگر کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، ایسے اور بھی چیزوں میں۔ اچھا تو ادھر المہم حتی الامکان عمل کرے، چھوٹ گیا نہیں کر سکے تو الحمدللہ، لیکن جو کتاب بس پڑھے گا وہ پریشان ہو گئی، اور میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اور ایک سنت کے چکر میں ممکن ہے واجب ترک کر دے، یا جس طرح آج حجر اسود چومنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور عجیب جرأت کچھ عورتوں میں ہوتی ہے کہ وہ عورتیں بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور ایک اپنا شاگرد کہہ رہا ہے
کہ ایک عورت کا میں بھی کوشش کیا کہ حجر اسود تک پہنچوں اور اس وقت اتنی بھیڑ نہیں تھی. جب قریب پہنچا تو میں نہیں پہنچ سکا. ایک عورت پہنچ گئی, لوگ کہہ رہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. کیسا ماشاء اللہ تبارک اللہ؟ اعوذ باللہ. اس عورت کا جسم کتنے لوگوں سے ٹچ ہوا ہوگا, کہاں کہاں ہاتھ لگا ہوگا. تو یہ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اتنی غلطیاں آپ کریں, غیر محرم آدمی چھوئے قصدن یا غیر قصد, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے, کہاں کی یہ کہیے کہ یہ سنتوں پر عمل کرنا ہوا. جبکہ اس میں بھی قاعدہ ہے اذا رأيت زحاما فلا تؤذ ولا تؤذی, کہ جب وہاں بھیڑ رہے تو نہ کسی کو تکلیف میں ڈالے نہ اپنے اوپر تکلیف ڈالے. تو اس سے بچنا چاہیے. اور آدمی کی اگر نیت صحیح ہے اور عمل نہیں کر سکا تو انشاءاللہ وہ اور جو سنتوں پر عمل کر رہا, اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کی وجہ سے اس کو اضعافاً مضاعفاً اجر اور ثواب عطا کرے گا. اچھا, تو بہرحال تو یہ سنتیں ہیں. پھر ایسے ہی محظورات الاحرام ہے بھائیو, ممنوعات, اس میں جانتے ہیں ٹوپی, یہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچیں آپ. ٹوپی پہننا یا سر ڈھکنا عموماً, ٹوپی سے شماغ سے, لیکن اس کا چھت اگر ہے, چھت ہے یا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہاں ڈائریکٹ آپ نہیں. اچھا, اگر ٹھنڈی لگ رہی تو کیا آپ چادر کو سر پہ رکھ سکتے, ڈھک سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. اچھا, اگر کسی کو مجبوری ہے, بیمار ہو گیا تو رکھے, اور کیا کرے گا؟ فدیہ, پھر فدیہ دینا ہوگا. اچھا, تو یہ تغطیۃ سر. نمبر 2 خوشبو لگانا. نمبر 3 یہ ناخن تراشنا. ہاں. نمبر 4 سلا ہوا کپڑا پہننا. نمبر 4 وہی ہے, ہاں بال, بہت صحیح, بال چھوٹا کاٹنا. اچھا, ایسے ہی شادی کرنا یا کسی کا عقد نکاح کرنا یا شادی کا پیغام لے جانا, ایسے ہی شکاری کرنا, ایسے بیوی سے جماع کرنا, بلکہ وہ بھی جو جماع کے مقدمات ہوتے اس سے بھی دور رہنا. اور آدمی, اور ادھر یہ سوال ایک بہت مہم چیز ہے جس میں میں توجہ چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آدمی اور عورتوں کا محظورات میں کوئی فرق نہیں سوائے 2 چیزوں میں. کیا ہے؟ ہاں, 2 چیزیں. کیا ہے؟ سر ڈھکنا. عورت سر ڈھک سکتی ہے. اور نمبر 2 عورت سر نہیں ڈھک سکتی ہے. سر ڈھک سکتی ہے عورت. تو آدمی عورت میں ایک فرق کیا ہے کہ عورت سر ڈھک سکتی ہے. ہاں, بہت صحیح. سلا ہوا کپڑا یہ محظورات الاحرام میں سے ہے, اور اس کا شروع میں ہم لوگوں نے شاید نہیں ذکر کیا. سلا ہوا کپڑا پہننا, عورت سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے, پہن سکتی ہے سوائے کیا؟ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین کا آتا ہے کہ وہ دستانہ نہیں پہن سکتی. اور ایسے نقاب والا, نقاب نہیں پہن سکتی. نقاب سے مراد جو اکثر عورتیں آج دیکھتے ہیں آپ, چہرہ ڈھکی رہتی ہے اور بیچ میں آنکھ کھلا رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں نقاب والا. تو یہ نقاب والا نہیں پہن سکتی, بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ احرام کی حالت میں پورا چہرہ اس کا کھلا ہونا چاہیے, چہرہ اس کا کھلا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں. اللہ کی اجنبی آدمی آ جائے تو چہرہ ڈھک لینا چاہیے. جب چہرہ ڈھکے تو نقاب والے سے نہیں, سیدھا کپڑا دوپٹہ ہونا چاہیے, آنکھ اس میں نہ کھلا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اگر مان لیں عورتوں میں ہے خاص ہے تو چہرہ کھولنا واجب ہے. ہوٹل میں صرف شوہر اور اس کے بچے ہیں مثلا, عمرہ کے وقت چہرہ کھولنا واجب ہے. اجنبی آدمی ہے وہاں گرا لے. بس میں بھی اگر عورتوں کا الگ آدمیوں کا الگ ہے تو عورتوں کا چہرہ کھولنا واجب ہے, عورتوں کا چہرہ وہاں واجب ہے. خلاصہ کلام, محظورات الحرام تقریباً معروف ہے. عورتوں اور آدمی فرق یہ ہے کہ عورت سر ڈھک سکتی ہے, سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے, عام کپڑا پہن سکتی ہے. شرط ایسا نہ ہو کہ ٹائٹ ہو, چست ہو یا مزین ہو, مزخرف ہو جس سے نظریں اس کی طرف جائیں. سادہ ہونا چاہیے, جس طرح کہ عام یہاں ہے مثلا کالا سادہ پہنا جاتا ہے. اور ایسے ہی نقاب سے بچے عورت, اور ایسے ہی یہ قفازین دستانہ. کیا عورت موزہ پہن سکتی ہے؟ پہن سکتے, اس لیے سلا ہوا اس کے لیے جائز ہے. جو منع ہے وہ دستانہ. تو یہ ہے اس کے متعلق